بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکی صدر جو بائیڈن جو ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان سے وہ بہت ہی زیادہ ناراض تھے۔ انہوں نے عمران خان کے دور وزارت عظمیٰ میں ان کو ٹیلی فون تک کرنے کی زحمت گوارا دی۔ ان کا پچھلے دنوں ایک بیان آیا کہ جس میں انہوں نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے کہا کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے۔ میں اس موضوع پر آج بات کروں گا آپ سے۔ ناظرین کرام، قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کا شیئر کریں۔ ناظرین کرام، جب جو بائیڈن کی ایک تقریر آئی کسی ایسی جگہ کانگریس کے کسی ایک فنکشن میں، اگرچہ وہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں تھا، لیکن جو بائیڈن نے ترنگ میں آ کر پاکستان کو کہا کہ خطرناک ملک ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے، ہم خطرناک ہیں بھارت کے لیے، لیکن اب دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایٹمی اثاثے نہ ہوتے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کوششوں سے، محنت سے پاکستان ایٹمی قوت نہ بنتا، نواز شریف کے ایٹمی دھماکے کرنے سے پاکستان نیوکلیئر کلب کا ممبر نہ بنتا، تو یقین جانیے پاکستان کی حیثیت آج بنگلہ دیش کی ایسی ہوتی جو ایک بھارت کا تفعیلی ملک ہے۔ بھارت کی پالیسیوں کو وہ لے کر چلتے ہیں۔ ہمیں امریکہ کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ 1998 سے لے کر اب تک پاکستان دنیا کا دباؤ برداشت کرتا آ رہا ہے، اور دنیا کو یہ ثابت بھی کیا ہے کہ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور پھر امریکی سفارتخانے کو بھی احساس ہوا، امریکی وزارت خارجہ نے وضاحت کی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم بحیثیت قوم امریکہ کے صدر کے بیان پر بھی ہم تقسیم نظر آئے تو افسوسناک بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر کو یقیناً اس وقت کے وزیر اعظم کو عمران خان کو ٹیلی فون کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان ایک کوئی کمزور ملک نہیں ہے، دنیا کا 8واں ایٹمی ملک ہے۔ جو بائیڈن کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ جو بائیڈن یقیناً نواز شریف اور آصف علی زرداری کے دوست ہیں، لیکن امریکی صدر بھی بعض اوقات لوز ٹاک کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے پاکستان کے بارے میں، اس کے پروگرام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بھارت تو ڈفجی برار ہوگا۔ کیا بھارت اگر آپ کو قبول ہے ایٹمی دھماکے، اس کے تو پاکستان کے ایٹمی دھماکے آپ کو کیوں نہیں قبول؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے صدر نے جو بیان دیا تھا اسے پاکستان کے لوگوں نے ناپسندیدگی کے لحاظ سے دیکھا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم سے لے کر وزیر خارجہ اور بڑی تمام سیاسی جماعتوں، نواز شریف نے، سب نے اس کا جواب دیا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بازار میں پڑا ہوا ہمارا ایٹمی پروگرام کو اٹھا کے لے جائے گا اور دنیا میں دھماکے کر دے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا سینٹریفیوج سسٹم کے حوالے سے، وہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کچھ نہیں کیا تھا، ان پہ بھی الزام تراشی کی گئی۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اور پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام کہیں فروخت نہیں کر رہا، اور نہ ہی پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے کسی کو کوئی خطرہ ہے۔ پاکستان کے اندر نہ جارحیت پائی جاتی ہے، نہ جارحانہ عزائم ہے۔ پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے کیا۔ آج اگر پاکستان کے پاس ایٹمی قوت نہ ہوتی تو ہمیں بھارت دوڑائے رکھتا، ہمیں دھمکی دیتا کہ صفحہ ہستی سے آپ کو مٹا دیا جائے گا۔ آج وہ یہ اچھی بات سوچ نہیں سکتا۔ جس طرح جنرل ضیاء الحق نے جا کر بھارتی وزیر اعظم کو کہا تھا
کہ راجیو گاندھی صاحب آپ کے پاس اگر کچھ چیز ہے تو ہمارے پاس بھی وہ تھوڑی سی ہے، ذرا خیال رکھنا یہ پاکستان کی حدود کو کراس کرنے کی، پاکستان کے بارڈر کو کراس کرنے کی جرات نہ کرنا۔ اور آج بھی میں یہ بات کہوں گا آپ کو کہ پاکستان کی مسلح افواج اور سیاسی قیادت کو اس بات میں یکجا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اور میں موجودہ حکومت سے بھی یہ کہوں گا اس ایشو پر کم از کم ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ کم از کم پبلک کی طرف سے اور حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے مشترکہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک ہیں، ہم آپ کی کسی ایسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں آپ شکوک و شبہات پیدا کریں۔ تو اب ایک بات بڑی واضح ہے، امریکہ سرکار بھی سن لے، بھارت بھی سن لے کہ جب تک پاکستان کا ایک شخص بھی زندہ ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ ہم اس وقت تک ان حکومتوں سے لڑتے رہیں گے جو حکومتیں پاکستان کو غیر ایٹمی بنانا چاہتی ہیں۔ ہم نے ایٹمی پروگرام جاریت کے لیے نہیں بنایا، ہم نے ایٹمی پروگرام اپنی حفاظت کے لیے بنایا ہے، اور جب تک یہ چیز ہمارے پاس موجود رہے گی دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ شکریہ۔